الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني حلما ربي زدني فهما ربي زدني فهما ربي زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا آمنت بالله صدق الله العظيم کی ماڑ بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا تیرا تو جا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا نہ رب دی یاد بلا بندیا تو غافل موت بلا بیٹھائیں دل دنیا نال تلا بیٹھائیں اس دنیا نا تیرے کم آنا اس دنیا نا تیرے کم آنا او کیتی دنیا کدوں وفا بندیا کی ماڑ بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا او جڑے دنیا تے خان صدا گئے ہن او تے نال وی کچھ نہ جاگے ہن او جڑے دنیا تے خان صدا گئے ہن او تے نال وی کچھ نہ جاگے ہن انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا اے کپڑے وی لین نلا بندیا کی ماڑ بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجڑا بہڑا بایاں نے جد آخری گھڑیاں آیاں نے چھڑ ونجڑا بہڑا بایاں نے تو ونجڑا بگانے ملک اتے تو ونجڑا بگانے ملک اتے لے سفر دا
دا خرچہ بنا بندیا کی ماڑ بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا بندیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے داتا بھی رازق بھی آواز کھولی سی پھر کٹا دیتی درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سارے ذرا درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اس گئے گزرے دور اندر اپنے پاک اور مقدس کار اندر آن دی قرآن و حدیث دی گفتگو سن اور سنان دی توفیق نصیب فرمائیے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اچھا ٹھیک ہے پہلی مرتبہ توڑی اس مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع نصیب فرمائے اے ٹھیک ہے چلن دے اللہ دے تو سیدھا ویسے دے اللہ تعالیٰ میرا لمبا سفر کر کے آنا توڑی سارے دی تشریف آوری اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے معزز علماء کرام تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اپنے کار اندر آنا دینی خدمات اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے کیا دیو آمین مولویاں وری کھچ کے آمین کیا کرو تسی دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ محترم قاری صاحب ابو بکر جمیل صاحب الحمدللہ ساڑھے درمیان تشریف فرمان ہے جو کہ ناظم تبلیغ نے مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصلہ آباد اللہ تعالیٰ قاری صاحب نصیحت و عفیت والی لمبی عمر عطا فرمائے زیادہ لمبا چوڑا درس نہیں انتہائی مختصر انشاءاللہ درس قرآن ہوئے گا دنیا دے اندر بندے دی کوئی نہ کوئی تمنا کوئی نہ کوئی آرزو کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی مشترکہ طور تے انسان دیاں 5 خواہشاں نے بولو کنیاں جے بول سکتے ہو تو بولو کنیاں 5 خواہشیں پہلی انسان دی خواہش ہے کہ میری زندگی اندر دکھ نہ آئے مصیبت نہ آئے پریشانی نہ آئے اور دوسری انسان دی خواہش ہے کہ میں جیڑا بھی کام شروع کرا وہ منٹاں سگنٹاں اندر ہو جائے جھٹ وچ ہو جائے او دے اندر میرے واسطے مشکل پیش نہ آئے تیسری انسان دی خواہش ہے اللہ تو میرا رحمان ہے میں تیرا بندہ مینوں اینا مال عطا کاری دے میں اپنی مرضی نال خرچ کردا رہواں مینوں کو روکن ٹوکن والا نہ ہوئے چوتھی انسان دی خواہش ہے اللہ سونیا میں گنہگار ہاں سیاہکار ہاں میرے کولوں غلطیاں ہو گئیاں گناہ ہو گئے اپنی رحمت نال میرے گناہ معاف کر دے پنجویں انسان دی خواہش ہے اللہ جدوں میں اس دنیا تو جاواں میں بڑے بڑے عمل تے نہیں کر سکیا لیکن میں چھوٹے چھوٹے عمل تے کیتے نے اللہ انہاں چھوٹے چھوٹے عملاں دے بدلے اندر ہی مینوں جنت الفردوس عطا کر دے یہ ساڈیاں 5 خواہشاں ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرما دے او میرے بندے میں تیرے نال پیار کرنا میں تیرے نال محبت کرنا یہ 5 گلاں اگر تو ذہن نال سوچ ہی لئیاں نے تیرے دل اندر حسرت پیدا ہوئی گئی ہے میں 5 گلاں تیریاں پوریاں کر دیاں گا ایک کام تو کر دے ایک کام کڈی وڈی آفر ہے اللہ نے 5 کام ساڈے کرنے نے تے ایک کام اسی کرنا ہے توجہ کریا جے انسان نے سوچے اپنے ذہن نال دل اندر حسرت پیدا کیتی ہے اللہ نے 5 گلاں دا ذکر ہی اپنے قرآن اندر کر چھڑے آؤ قرآن پڑھیے تے سنیے میرے عزیز دوست بزرگوں تے گل سمجھیے اللہ تعالیٰ سانو قرآن نال سچی محبت نصیب فرمائے اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے اللہ فرما دینے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس زہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اس میں گرامی آوے محبت نال پیار نال ادب نال ذوق تے شوق نال درود پڑھیا جے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا، دنیا دے اندر مسلمانوں ہر بندے دی کوئی نہ کوئی تمنا ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی آرزو ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے۔ میں صرف 5 خواہشات دا تذکرہ کراں گا، توجہ میری طرف رکھے آجے۔ انسان دی پہلی خواہش تے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندے اگر تو چاہنا ہے نا میری زندگی اندر دکھ نہ آن، میری زندگی اندر مصیبتاں نہ آن، اللہ فرماتے نے تقوی اختیار کر، تقوی والا بن جا، میں تیری زندگی اندروں دکھاں نو ختم کر دیاں گا، میں تیری زندگی اندروں پریشانیاں نو ختم کر دیاں گا۔ مسلمانوں انسان دی دوسری خواہش تے اللہ دا قرآن ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندے تو چاہنا ہے نا میرے معاملات اندر آسانیاں پیدا ہو جان، میرے کماں دے اندر آسانیاں پیدا ہو جان، اللہ فرماتے نے میں آسانیاں کر دیاں گا، میں برکتاں کر دیاں گا اگر تو تقوی اختیار کریں گا۔ انسان دی تیسری خواہش تے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ فرماتے نے او میرے بندے تو چاہنا ہے نا مینوں اینا مال عطا کر دے میں اپنی مرضی نال خرچ کردا رہواں، مینوں کوئی پوچھن دسن والا نہ ہوئے، مینوں کوئی روکن ٹوکن والا نہ ہوئے۔ اللہ فرماندے نے تقوی اختیار کر، میں تینوں اوتھوں تو رزق دواں گا جتھوں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا، جتھوں تو سوچیا بھی نہیں ہوئے گا۔ مسلمانوں توجہ کرے آدے بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے اپنی دکان اندر چلا گیا، اپنی فصل اندر چلا گیا، ادھر دیکھے آدے اپنے کاروبار تے چلا گیا۔ اللہ فرماندے نے اے تے تیری روزی دے اڈے بنے نے، اے تو تے میں تینوں رزق دینا ہی دینا ہے، تیری محنت دا صلہ تینوں دینا ہی دینا ہے۔ اگر تو تقوی اختیار کریں گا میں تینوں اوتھوں تو رزق دواں گا جتھوں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ انسان دی چوتھی خواہش تے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ۔ او میرے بندے تو چاہنا ہے نا میرے گناہ معاف ہو جان، اللہ فرماتے نے میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، ساریاں غلطیاں معاف کر دیاں گا اگر تو تقوی اختیار کریں گا۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے نبی دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے۔ انسان دی پنجویں خواہش تے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ۔ ادھر ذرا میری طرف دیکھے آجے گل سمجھے آجے مسلمانوں اللہ دا قرآن تے انسان دی پنجویں خواہش فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ فرما دے نے او میرے بندے تو چاہنا ہے نا مینوں جنت الفردوس عطا کر دے، تقوی اختیار کر، تقوی والا بن جا، میں تینوں اجر عظیم یعنی اپنی جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ ادھر ذرا میری طرف دیکھے آدے 5 کام اللہ نے ساڈے کرنے نے، ایک کام اسی کرنے ہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہن اگلی گل سنے آدے یہ تقوی ہے کیے، تقوی کہندے کنوں نے، کوئی لمبی چوڑی گل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ جی دی ایک چھوٹی جی تعریف تواڈے سامنے میں بیان کرنا چاہنا وا۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو میرے
سونے نبی دا پیارا صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے بندیاں نو چاہیدا اے وے کہ تین کم کر لین تین کم توجہ کریا دے پہلا کم نبی پاک دا صحابی بیان کردا دے اللہ دے بندیاں نو چاہیدا اے وے ہر وقت اپنے اللہ نو یاد رکھن اسے موقع تے رب نو بلانا نہیں ہے اسے موقع تے رب دی آپ تو غافل نہیں ہونا نوجوان بھائیو بزرگو توجہ کریا دے پتہ ہے نا جدو بندہ ہر وقت اپنے اللہ نو یاد رکھے گا اللہ بڑے بڑے گناہاں تو اپنے بندے نو بچا لوے گا اے نوجوان بازار اندر جا رہے آئے مسلمان دی بہن بیٹی گزر رہی ہے انہیں نظرہ اٹھائیاں تے دیکھیا پھر دل اندر خیال آیا میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے ادھے میرے رب دی پکڑ نہ آ جائے انہیں فوراً نظرہ جھکا لیاں مسلمانوں دسو اللہ نو یاد کیتا ہے تے اللہ نے گناہ تو بچایا کہ نہیں جدو بندہ اپنے اللہ نو یاد رکھ دائے نا اللہ اپنے بندے نو گناہاں تو بچا لیں دینے پھر اے میں ایتھے بات عرض کرنا چاہنا ہوں جدو کسے بندے تے ظلم کریں ادو سوچیا کر کتے میرے رب دی پکڑ نہ آ جائے جدو جھوٹ بولے تے سوچیا کر میرے رب دی پکڑ نہ آ جائے جدو نماز چھڑے تے سوچیا کر میرے رب دی پکڑ نہ آ جائے نبی پاک دی سنتی مخالفت کریں ادو سوچیا کر میرے رب دی پکڑ نہ آ جائے جدو کسے بندے دا حق مارے ادو سوچیا کر کیتے میرے رب دی پکڑ نہ آ جائے جدو کسے تے ظلم کرے زیادتی کرے ادو سوچیا کر میرے رب دی میرے تے پکڑ نہ آ جاوے ان بطش ربک لشدید جنوں میرا رب پکڑ دائے نا جدی گرفت میرا رب کر دائے انہوں کوئی چھڑا نہیں سکدا انہوں کوئی بچا نہیں سکدا تے نہ ہی رب نو کوئی پوچھ سکدا ہے اے دی پکڑ کیوں کی دی تے رب ورگی کوئی پکڑ کر بھی نہیں سکدا ادھر ذرا میری طرف دیکھے یادے پہلا کام اے کرنا ہے ہر وقت اپنے اللہ نو یاد رکھنا ہے تے دوسرا کام نبی پاک دا صحابی بیان کردہ دے اللہ دے بندیاں نو چاہیدہ اے وے ہر وقت شکر کر دے رہن تے صبر کر دے رہن نوجوان پائیو بزرگوں توجہ کرے آدے پہمیں کوئی امیر ہے پہمیں کوئی دولتاں والا ہے پہمیں کوئی پیسے والا ہے پہمیں کوئی غریب ہے ہر بندے دی زندگی دے اندر آسانیاں بھی آمدیاں نے تے پریشانیاں بھی آمدیاں نے دکھ بھی آمدے نے تے خوشیاں بھی آمدیاں نے توجہ ذرا میری طرف رکھے آدے لیکن اللہ دا مومن بندہ ہے او دا غم بھی مسلمانوں ایمان والا ہویا کر دے او دی خوشی بھی ایمان والی ہوئی کر دیئے جدو اللہ تعالیٰ انہوں کوئی خوشی عطا کردہ ہے اس موقع تے او تکبر نہیں کردہ اللہ دی بغاوت نہیں کردہ بلکہ مسلمانوں اللہ دا شکر ادا کردہ ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جدو شکر بندہ کردہ ہے نا اللہ اس دے اندر مال دے اندر اور اضافے کر دیندہ ہے ادھر میری طرف دیکھے آدھے اگر کوئی پریشانی آ جائے اگر کوئی دکھ آ جائے اللہ دا شکوہ نہ کریا کر اللہ دا گلہ نہ کریا کر بلکہ رب دی رضا دے راضی رہیا کر پتہ ہے نا بندہ رب دا شکوہ قدم کر دے جدو بندہ اپنے آپ تو اوپر والے بندے وال ویندا ہے ایدے کولے گڈیاں تے کاراں ایدے کولے کوٹھیاں ایدے کولے بنگلے ایدے کولے دولتاں تے مینوں رب نے کچھ دیتا بھی نہیں ہے او یار ایک نظر اپنے تو پیچھے بھی ماریا کر اللہ اکبر توجہ میری طرف رکھے آدے جدو اپنے آپ تو پیچھے نظر مارے گا وہ تو اپنے رب دا شکوا نہیں کرے گا سوچیا کر میرے کولے اللہ نے مینوں کر دیتا ہے میرے کولے اپنا گھر موجود ہے انج دے بھی لوگ نے جڑے چگیاں لگا کے تے راتاں پہ گزار دینے فٹ پاس سے راتاں پہ گزار دے دے مینوں اللہ نے اپنے گھر اندر عزت دا کھانا دیتا ہے لوگ انج دے بھی نے جڑے راشن کٹھا کر کے تے اپنے گھر دا نظام چلام دینے جدو انہاں لوکاں ول ویکھیں گا ادو کدے رب دا شکوا نہیں کرے گا اللہ جس حالت اندر رکھے اللہ دی رضا تے راضی رہیا کر شیخ ساتھی رحمہ اللہ تعالی اللہ دے ولی بندے نے اللہ دے نیک بندے نے ایک دن انج دا آ گیا کہ پیراں اندر پاؤن واسطے جُتی بھی کوئی نہیں کہیں دے نے اللہ سونیا میں نمازاں بھی پڑھنا وا میں تیرا ذکر بھی کرنا وا میں تیرے سامنے دعاواں بھی کرنا وا تو مینوں پاؤن
واسطے جُتی عطا نہیں کیتی، وہ جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے اللہ اکبر تیرے سامنے سجدہ نہیں کر دے، انہاں نوں کوٹھیاں تے بنگلے عطا کیتے نے، انہاں نوں بینک بیلنس عطا کیتا ہے، اینی گل کہہ کے تے چل پیندے نے۔ مسلمانوں رسے دے اندر دیکھے آ کیے ایک بندہ سڑک دے کنارے بیٹھا ہے تے لوکاں دے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہندا لوکو مینوں کھانا کھلا دیا دے، میں کما نہیں سکدا، میں محنتاں نہیں کر سکدا، میں مزدوریاں نہیں کر سکدا۔ شیخ ساتھی رحمہ اللہ تعالی نے او دے قدماں ول نظر ماری ہے، او دے پیری موجود کوئی نہیں، او مزور بندہ ہے۔ فوراً اپنے رب وال مسلمانوں توجہ کر دینے، اللہ اکبر اپنے رب دے کولو اپنے گناہ دی معافی منگ دینے، اللہ سونیا مینوں معاف کر دے، میں تیری ناشکری کر بیٹھا واں، میں جُتی نو پیا رونا واں۔ ایتھے انج دے وی لوگ موجود نے جنہاں کولے جُتی پاؤن واسطے پیری موجود کوئی نہیں۔ اللہ جس حالت اندر بھی رکھے رب دا شکوا نہ کریا کر۔ تے ایتھے ایک میں تینوں بڑی عظیم دعا دسنا چاہنا، جدو کسے مزور بندے نو ویکھیں جیدہ ہاتھ کٹیا ہووے، پاؤں کٹیا ہووے، اکھ اللہ اکبر ضائع ہووے، انہوں مذاق نہ کریا کر، انہوں تانے نہ ماریا کر، کیونکہ اس حالت اندر بدن لگیاں دیر نہیں جے لگ دی، اور رب نو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ جنوں مرضی جس ٹائم جس حالت اندر کر دوے۔ اگر کسے مزور بندے نو ویکھیں نبی پاک نے تعلیم دیتی ہے، اے دعا یاد کرو تے سارے پڑھیا دے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ مختصر میں ترجمہ تانوں سنانا چاہنا وا، اللہ سونیا جیڑیاں نعمتاں اج میرے کولے موجود نے کل نو انہاں تے زوال نہ آئے، اج میں تیرے سامنے سجدہ کرنا وا، کل نو کتے انج نہ ہوئے میں غیر اللہ دے سامنے اللہ اکبر سجدہ کراں۔ اللہ سونے آج تو میری عزت بنائی ہے، میرے خاندان دی عزت بنائی ہے، کل نو کتے کوئی میرے کولو ایسا گناہ نہ ہو جائے، میرے خاندان دے اندروں کسے فرد کولو ایسا گناہ نہ ہو جائے، ساڈی عزت ملیا میٹ ہو جائے، اسی تباہ ہو جائیے، اسی برباد ہو جائیے۔ اللہ جڑیاں نعمتاں موجود نے کل نو انہاں تے زوال نہ آئے۔ ادھر دیکھیا جے نوجوان پائیو بزرگو، اے دعا یاد کرو تے پڑھیا جے، نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیو میں دو گلہ بیان کر چکے آواں، اور ذرا تیسری گل سنیا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے تیسرا کم کیڑا کرنا ہے، اللہ دے بندیاں نو چاہیدا اے وے کہ کسے موقع تے رب دے حکم نو نظر انداز نہیں کرنا، اللہ دے حکم نو نظر انداز نہیں کرنا۔ ہن میں گل سمجھان واسطے کرنا چاہنا، کیونکہ اے درس قرآن ایک فکر ہوندی ہے، درس قرآن اندر ایک فکر لے کے جانا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر توجہ کریا جے، نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو، اللہ دے حکم نو نظر انداز نہیں کرنا۔ ایک بندہ دکان تے بیٹھا ہے، اپنے کاکا نو سودا فروخت پیا کردا ہے، ایک بندہ گھر اندر بیٹھا ہے، ایدے کولے مہمان بیٹھے نے، ایک بندہ اپنے کام اندر مصروف ہے، اذان ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، حتیٰ کہ جماعت بھی ہو گئی ہے۔ جڑا دکاندار ہے یہ اپنے گاہک چھڑ کے تے مسجد اندر آنا مناسب نہیں سمجھدا، جڑے مہمان آئے نے اے مہمان چھڑ کے تے مسجد اندر آنا پسند نہیں سمجھدا۔ مسلمانوں جڑا کام اندر مصروف ہے وہ کام چھڑ کے تے رب دے گھر اندر آنا پسند نہیں سمجھدا۔ دسو تے صحیح نہ انہاں نے اللہ دے حکم نو منیا ہے یا نظر انداز کیتا ہے؟ توجہ کریا جے، فیصلہ اسی ساریاں نے کرنا ہے۔ اگر ایتھے رب دے حکم نو نظر انداز کریں گا قیامت والا دن ہوئے گا، بڑا مشکل دینے، بڑا مشکلات والا دینے۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو، اوتھے اللہ تعالیٰ نے سانو نظر انداز کر دینا ہے۔ اگر اسی آج اللہ نو نظر انداز کران گے، اللہ دے حکم نو نظر انداز کران گے، اللہ نے قیامت والے دن سانو نظر انداز کر دینا ہے۔ تے اگر اوتھے اللہ نے نظر انداز کر دیتا پھر مسلمانوں جنت نہیں لبے گی، سونے نبی دا ساتھ نہیں ملے گا۔
نبی پاک دے ہاتھاں چوں حوض کوثر نصیب نہیں ہوئے گا۔ تسی مسلمانوں جے توجہ کرو تے میں آخری گل کر کے تے گل ختم کرنا چاہنا۔ آج فکر کر لو، آج اللہ دے قرآن دی فکر کر لو، سونے نبی دے فرمان دی فکر کر لو، توجہ میری طرف رکھے آدے اللہ دے حکم دی فکر کر لو، نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو اگر ایتھے فکر نہ کیتی تے قیامت والا دن ہوئے گا، بندہ بڑا چلائے گا، بڑا پریشان ہوئے گا، بندہ بڑا روئے گا، پر اوتھے کوئی رونا کم نہیں آئے گا، اوتھے پچھتانا کم نہیں آئے گا۔ اے اللہ دا قرآن اس باب دا ذکر پیا کر دے، میں بڑی درد والی گل تیرے سامنے رکھنا چاہنا۔ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے۔ اللہ فرماتے نے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي۔ قیامت والا دن ہوئے گا، بڑا مشکل دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ نو بڑا غصہ ہوئے گا۔ اللہ کہے گا آئے کوئی میری عدالت اندر جڑا دنیا تے اپنے آپ نو چودھری کہندا رہیا، اپنے آپ نو وڈیرا کہندا رہیا، اپنے آپ نو طاقتاں والا سمجھدا رہیا، آج آئے میرے سامنے تے گل کرے، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، میرے اللہ نو اینا غصہ ہوئے گا۔ آج تکر کدے اللہ نو اینا غصہ نہیں آیا جنہ قیامت والے دن غصہ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش تے تشریف لے کے آن گے۔ ادھر دیکھے آدھے قرآن کہندا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش تے تشریف لے کے آن گے۔ کیویں آن گے؟ اللہ دی کفیت بیان کرنا جائز نہیں ہے، جویں میرے اللہ دی شان ہے، جویں میرے اللہ دا مقام ہے، جویں میرے اللہ دا اللہ سونے دی عزت ہے، اللہ اپنے عرش تے تشریف لے کے آئے گا، فرشتے کتاراں بنا کے کھڑے ہون گے۔ توجہ کرے آجے مسلمانوں، ادھر ذرا میری طرف دیکھے آدھے، اس وقت اللہ دے عرش نو 4 فرشتیاں نے چکے آئے۔ روایت مسند احمد اندر تے روایت اندر ضعف موجود ہے۔ توجہ کرے آدھے مسلمانوں، اس وقت 4 فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو چکے آئے تے قیامت والے دن سونے اللہ دے عرش نو 8 فرشتیاں نے اٹھایا ہوئے گا۔ اے دی دلیل اللہ دے قرآن اندر وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتیاں نے اللہ دے عرش نو چکیا ہوئے گا۔ سونا اللہ اپنے عرش سے تشریف لے کے آئے گا۔ نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو توجہ میری طرف رکھے آجے، فرشتے کی تارہ بنا کے کھڑے ہون گے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا جہنم نو لے کے آمدہ جائے، اللہ تعالیٰ دے آرڈر نو مان کے جہنم نو لے کے آمدہ جائے گا۔ توجہ کرے آجے، میں صحیح مسلم اندر پڑھے آئے، جہنم نو 70,000 زنجیرام دی اندر جکڑیا ہوئے گا۔ او جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جیڑی نہ مرم دوے گی تے نہ جیون دوے گی۔ ادھر دیکھے آجے مسلمانوں، 70,000 فرشتیاں نے پکڑیا ہوئے گا، اللہ پر 70,000 زنجیرام دے اندر جکڑیا ہوئے گا تے ہر زنجیر نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا۔ جدو جہنم آئے گی نا، جہنم چیخا مارے گی، جہنم چلائے گی۔ میں حدیث پاک اندر پڑھے ہے، جدو جہنم انگڑائی لے گی، اللہ دے نبی بھی ڈر جان گے، اللہ دے نبی بھی کہن گے ربی نفسی، اللہ سانو بچا لے یار، ساڈی تے گل ہی بڑی باب دیئے۔ اللہ دے نبی بھی کہن گے ربی نفسی، اللہ سونیا سانو بچا لے۔ اس وقت جنہ دے پلڑے خالی ہون گے، جنہ نے ہر وقت دنیا دے سوچیا ہوئے گا، وہ کہن گے یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش اسی آخرت واسے بھی کچھ توشہ جمع کر لیں دے، اسی دنیا دے سوچ دے رہے
اسی اپنے پتراں دا ہی سوچدے رہے, اپنے گھر والیاں دا ہی سوچدے رہے, اپنی بیوی دا ہی سوچدے رہے. کاش اسی اپنے واسطے بھی کچھ سوچ لیندے. اے صبح سویرے تسی اٹھدے ہو, دکان تے جاندے ہو, بزنس کرن جاندے ہو, ملازمت کرن جاندے ہو, اللہ اکبر, مزدور اٹھدے تے صبح سویرے مزدوری کرن جاندا ہے. انہاں نو پوچھیا جائے کادے واسطے جاندے ہو, اے کہن گے حافظ جی بچیاں واسطے, اسی بچیاں واسطے جاندے ہاں. یار بچیاں واسطے روزانہ ڈیوٹی تے جاندے, اپنے واسطے اللہ دے گھر اندر روزانہ کیوں نہیں آندا؟ بچیاں واسطے روزانہ مزدوری کرن جاندے, اپنے واسطے 5 ٹائم اللہ دے گھر اندر کیوں نہیں آندا؟ فکر پیدا کر لے. اگر فکر پیدا نہیں کرے گا قیامت والے دن بڑا پچھتائیں گا. پر اوتھے گل نہیں بنے گی. نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو توجہ میری طرف رکھے آدے. قرآن کہندا ہے مجرم بندہ کہے گا وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی. اللہ سونیا میریاں پھلا ورگیاں تیاں بھی لے لے, میرے پتر بھی لے لے, میرے دوست یار بھی لے لے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, 7 زمینہ بھی لے لے, 7 آسمان بھی لے لے. اللہ سونیا ایک مینوں بچا لے. اللہ فرمائے گا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا. او ظالماں دنیا تے اپنیاں من مرضیاں کردا رہیا, دنیا تے من مرضیاں کردا رہیا. کوئی نماز واسطے کہندا تے تو انہوں مذاق کریا کردا, کوئی قرآن واسطے کہندا تے تو انہوں مذاق کریا کردا. اللہ اکبر, دنیا تے تو اپنیاں من مرضیاں کیتیاں نے. اللہ دے گھر اندروں سونا رحمان کہے گا میرے گھر اندروں 5 ٹائم آوازاں آندیاں رہیاں, تو کدے بھی اہمیت نہ دیتی, تو کدے بھی عزت نہ دیتی, تو کام چھڑ کے میرے گھر اندر سجدہ کرم نہیں آیا, اپنیاں من مرضیاں کردا رہیا ہے. آج رحمان میں اپنیاں من مرضیاں کراں گا. دنیا تے تو اپنیاں من مرضیاں کردا رہیا, دنیا تے تو میری عزت نہیں کیتی, میں تیری عزت کیویں کراں؟ تو دنیا تے میری قدر نہیں کیتی, میرے حکم دی فکر نہیں کیتی, اج میں تیری فکر کیویں کراں؟ اوے اللہ دے بندیو, اے دنیا دے اندر جڑا بندہ اللہ دے حکم دی عزت کرن والا ہے, احترام کرن والا ہے, جدوں اللہ دے گھر اندروں آواز آندی ہے کام چھڑ کے اللہ دے گھر اندر آ کے سجدہ کردا ہے, جڑا دنیا تے سونے رحمان دی عزت کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا. اتھے بڑے بڑے نبی آن گے, بڑے بڑے نبیاں دیاں امتاں آن گیاں, ان ہر بندہ کہے گا ربی نفسی, اللہ مینوں بچا لے. انہیں مشکل وقت اندر کائنات دا رب ساڈی عزت کرے گا, سونا رحمان ساڈے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. اگر دنیا تے سونے رحمان دی اسی فکر کران گے, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ساڈی فکر کرے گا. اے موضوع تے بڑا لمبا ہے, جنہ مردی چلائی چلو, لیکن قاری صاحب نے حکم کیتا ہے کہ مختصر درس قرآن ہوئے. میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا بھی سونی بنائے, اللہ آخرت بھی سونی بنائے. اللہ تعالیٰ ہر وقت ساڑے دلان دے اندر اپنی یاد پیدا فرمائے. پھر کیا دعا, اللہ ہر وقت اپنے حکم دی سانو قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. آؤ جی کر سب دعا فرمائے. آجو 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 آجو. کون جی؟ ماشاءاللہ جی, بڑی گل ہے جی, بڑی. قاری صاحب دا نام تے ماشاءاللہ بڑا سنے ہے, آج زیارت بھی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین. ابھی ہمارے شہر کے جماعت کے معروف رہنما ہیں, ہماری جماعت کے
شہر کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں مولانا ابو بکر جمیل صاحب، وہ فرما رہے تھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ بھائی نصیحت تو وہ فرماتا ہے جو نصیحت کرنے قابل ہو، ہم تو خود نصیحت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس لیے کیسی بہر صورت لیڈر ہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے مہمان مولانا عثمان جمیل صاحب ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے، اللہ ان کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم نے آپ نے جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دروس، یہ محافل، یہ مختصر حلقات قرآن کی آیہ مبارکہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، باتیں ہم سب جان چکے ہیں۔ قاری صاحب نے جتنی بھی گفتگو فرمائی ہوگی اکثر و بیشتر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اور قرآن نے یہی نشاندہی فرمائی ہے کہ ایمان والو فذکر، ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہا کرو کہ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ ایمان والوں کا ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہنا انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ابھی جو میں آپ سے بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آج ہی سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا، اس بارے میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو جو سبق دیتا ہے وہ رواداری اور برداشت کا سبق ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور سننے کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کو اپنے درمیان معاشرے میں گفتگو میں مکالمہ میں سپیس دینے کا نام ہے، ایک دوسرے کی بات سننے اور اس پہ مکالمہ کرنے کا نام ہے۔ یہ قرآن کا بھی اسلوب ہے۔ قرآن بھی جب گفتگو کرتا ہے تو یقین کیجئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دو افراد آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ قرآن روکتا ہے، قرآن ٹوکتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، قرآن پوچھتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن کا سٹائل ہے۔ آج سیالکوٹ میں جو ہوا وہ ایک مسلمانوں کے معاشرے میں اس چیز کا ہونا ناقابل فکر تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن آج ہو گیا۔ کس وجہ سے ہوا، کیوں ہوا، یہ بات کھلے گی، چلتی رہے گی، لیکن آپ دیکھیے کہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، کسی بات پہ اشتعال بڑھا، نعرے لگے، نتیجے میں کمپنی کے مالک کو، جی ایم کو کہ تم برابر فیصلہ نہیں کر پائے، اس وجہ سے اٹھا کے قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد اسے چوک میں رکھ کے نذر آتش کر دیا گیا۔ اور یہ کون کر رہے ہیں؟ جو محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ آپ کے اور میرے لیے صرف ایک ہی نصیحت ہے جو اللہ کے نبی نے فرما رکھی ہے، معروف بات ہے کہ ترک ما لا یعنی، آپ احتیاط کیا کیجئے۔ چوک میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے ورک پلیس پہ، کسی فنکشن میں لوگ اکٹھے ہیں، کوئی بات سننے کو ملی، آپ اگنور کر دیجئے، آپ کے لیے یہی فائدہ مند ہے۔ باتوں میں الجھیے مت، کیونکہ ایک ایسی نسل تیار کی جا چکی ہے جو پاکستان کو بھی نہیں سمجھتی ہے، جو اسلام کو بھی نہیں سمجھتی ہے، وہ صرف اور صرف دوسروں کے درپے آزار ہو چکی ہے۔ اشتعال کس چیز کا ہے؟
دو چار لوگ ہیں، ایک نے کچھ کہا دوسرے نے کچھ کہا، کہتے ہیں جی دیوار پہ اشتہار لگا تھا، اشتہار اتارا ہے۔ اس نے کہا جی یہ ہمارے عقیدے کے مخالفوں نے اتارا ہے، مخالفوں نے اسے پکڑا، دونوں لڑنا شروع ہوئے۔ اتنے عرصے میں فیکٹری کا جی ایم اترتا ہے، وہ بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس نے ہمارے عقیدے کی مخالفت کر دی ہے، اسے پکڑیے اور اسے مار دیجیے۔ یہ دونوں مسلمان ہیں اور وہ مسیحی ہے، وہ باہر کے ملک سے یہاں کام کر رہا ہے، وہ مزدوری کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب بتاؤ تم نے دنیا کو کیا میسج دیا؟ پاکستان کا چہرہ کیسا تم نے پیش کر دیا ہے؟ کیا یہ وحشیوں کا ملک ہے؟ کیا اسلام وحشیوں کا مذہب ہے؟ بھائی میں اللہ کے لیے آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کون آپ کے دائیں بائیں وحشی کھڑا ہے۔ آپ اپنا خیال کیجئے، معاشرے کا خیال کیجئے، وطن کا خیال کیجئے، ایسی فضول باتوں میں مت الجھیے۔ جس مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں سینگ مت پھنسائیے۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، رائے پوچھی ہے، یہ نہ کہیے کہ اگر جو ہون میں جواب نہ دیتا تو پھر میرا تو جمڑا ہی کوئی نہ ہویا نا، چھوڑ دیجیے۔ اسے کہیے بھائی میں جاؤں گا شام کو اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھوں گا۔ مولوی صاحب ہے تو میں تو سمجھتا ہوں مولوی صاحب کو بھی نہیں اس پنگے میں پڑنا چاہیے۔ چاہیے بھائی میں اپنی شہر کے ہمارے لیڈر ہیں ابو بکر جمیل صاحب، ان سے بات کرتا ہوں، وہ جو رہنمائی فرمائیں گے اس کے مطابق چلیں۔ اب یقین کریں یہ وقت آ گیا۔ آپ سوچئے کہ دنیا کفر ہمارے شکنجے پہلے ہی کس رہی ہے، کبھی کوئی بل، کبھی کوئی بل، کبھی کہاں سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے ہمارے کان مروڑے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا کو جب یہ میسج جائے گا کہ وہاں پہ ایک سری لنکن آدمی جی ایم کے طور پہ کام کر رہا ہے اور اس کو مسیحی سمجھتے ہوئے چوک میں مارا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا، اور مسلمان اتنے وحشی ہو سکتے ہیں کہ جلتی لاش 10-15 منٹ تک کھڑی جلتی لاش کو وہ سب مل کے اس کی موویاں بناتے رہے۔ مسلمانوں کو تو قرآن کہتا ہے کہ ایک لاش کو بچانا ہے، انسان کو بچانا، انسانیت کو بچانا ہے، لاش کی بے حرمتی کو تو اسلام نے منع فرمایا ہوا ہے۔ اور آج اسی اسلام کے نام لیوا، اسی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے یہ کر رہے ہیں۔ یارو ہم تو پاگل ہو گئے۔ حساس طبیعت لوگ آج اندر ہی اندر جل رہے ہیں کہ اسلام نے تو ایک دوسرے کو زبان سے بھی تکلیف دینے کا نہیں کہا تھا۔ تو آپ کو یہی درخواست کروں گا کہ جذبات میں مت آیا کیجئے، اشتعال چھوڑ دیجئے۔ اشتعال شیطان کا ہتھیار ہے، غصہ شیطان کا ٹول ہے، آپ اس میں مت پڑیے۔ ویسے بھی جو پنجابی کی بات ہے نا کہ ٹوبے کے مرے اور مسیت کے مرے، ٹوبے کے مرے اور میلے کے مرے کی کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ ٹوبہ بولتے ہیں نا آپ پنجابی میں، جس کو تالاب کو کہتے ہیں نا، کہ ڈوب کے جو مر جاتا اس کا کیا پرچہ، اور جو مذہبی فساد میں مرتا ہے اس کا بھی کوئی پرچہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھائیوں یہ نعروں میں بچیے۔ بچے آپ کے کالج جا رہے ہیں، ان کو یہ سمجھائیے کہ آپ نے بیٹا پڑھنے جانا ہے، وہاں ایسے رپڑوں میں نہیں پڑھنا۔ سوشل میڈیا آپ استعمال کر رہے ہیں، جو بات آپ کے پاس آ رہی ہے اس کے اوپر کمنٹس نہ کیجئے، لائک نہ کیجئے، شیئر نہ کیجئے، بلکہ اس کو بلاک کر دیجئے کہ بھائی تیری اور میری سوچ ملتی نہیں ہے۔ اپنی فرینڈ لسٹ کو دیکھیے، اس میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں، جنہیں آپ پرسنلی جانتے ہیں، صرف ان کے ساتھ اپنی چیٹ کیجئے، چلتی پھرتی پوسٹوں کے ساتھ کوئی اپنا تعلق نہ رکھیے۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے خیر خواہی ہے، وگرنہ یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے وہ پریشانی لا سکتا ہے کہ جس کا آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ خام خواہ مجرم بن جائیں گے کہ آپ نے فلاں چیز کو شیئر آگے کیا ہے۔ آپ لاکھ صفائیاں دیتے رہیں، آپ کو اپنی صفائی ثابت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ کے بندو، قو انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو سب کو بچائیے،
اور مومن کا اہل و عیال اس کا پورا محلہ ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، گھر بار ہوتا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اور یہ تو حدیث نے بھی ہمیں کہا ہے کہ جن چیزوں سے تمہارا تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ کے نکل جایا کرو۔ قرآن اپنے مومن بندوں کی جب خوبیاں بیان کرتا ہے، وعباد الرحمن کہتے ہوئے جب ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے مومنین کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ ایسی فضول مجالس کے قریب سے گزرتے ہیں تو مرو کراما، بڑی کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، دھیان بھی نہیں دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو یہ عادت اپنائیے، بچوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائیے، انشاءاللہ اس سے ہم سب کے لیے خیر ہوگی۔ اور دعا کیجئے کہ ایسے فتنوں کی آڑ میں ملک دشمن جو کچھ منصوبے کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ناکام و خاسر فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة انک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور، اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر على اعداء الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمین، اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمین۔ الہ العالمین، ہم اس مجلس میں جتنے بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، جو سماعت کیا ہے اللہ سننے پہ سنانے پہ اجر عطا فرما، الہ العالمین جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تیرے گھر میں ان سب بھائیوں کا بیٹھنا ان کے لیے سجل حسنات میں درج فرما، الہ العالمین ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، الہ العالمین ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما، اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، اللہ مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ و مامون فرما، الہ العالمین ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں آزمائشوں سے نجات عطا فرما، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جنہیں آپ نے اولاد عطا فرمائی ہے تو اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ والدین کے لیے جو اولاد گستاخ ہو چکی ہے اللہ والدین کے گستاخوں کو والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی انہیں نیک بیٹے عطا فرما، اور اللہ جنہیں آپ نے بیٹیاں بیٹے عطا فرمائے اور ہمارے ایسے بزرگ والدین اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ سب کے لیے نیک رشتے مہیا فرما، الہ العالمین جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں دکھی ہیں پریشان ہیں اللہ سب کی بیٹیوں کو سکھ نصیب فرما، اللہ انہیں ان کے گھروں میں پیار اور محبت نصیب فرما، اللہ ہماری زندگیوں کو بیمہ و بیعات سے پاک فرما، اللہ ہمارے گھر بار کو بازار کو کاروبار کو اللہ سب کو بیمہ و بیعات سے پاک فرما، الہ العالمین ہم حاضرین میں سے جس کسی کے بھی والد یا والدہ بہن بھائی بیوی بچے اللہ جو کوئی بھی ہم سے رخصت ہو کہ تیرے پاس پہنچ گئے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، الہ العالمین سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، الہ العالمین ہمارے استاد محترم سید عبدالغفار شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، الہ العالمین ان کے لیے اعلی علیین
بہترین مقام فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے جملہ فوت شدگان اللہ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ حرم کعبہ پہ نمازیں پڑھنا نصیب فرما۔ اللہ حج اور عمرہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ خانہ کعبہ کا طواف عطا فرما۔ صفا مروہ کی سعی عطا فرما۔ اللہ حجر اسود کے بوسے نصیب فرما۔ الہ العالمین مسجد مدینہ کی نمازیں عطا فرما۔ ریاض الجنہ میں نوافل نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مانگ سکے وہ اپنی جناب سے عطا فرما۔ اللہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمیں کیا مانگنا ہے، اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنی ضرورتوں کا بھی پتہ نہیں ہے، مگر اللہ تیرے علم میں سب ہے۔ اللہ اپنی جناب سے ہمیں بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک بکل اسم سمیت به نفسک او استأثرتہ فی علم الغیب عندک۔ اللہ تیرے اسماء حسنہ کے واسطہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے ساتھی بات تشریف رکھو۔